السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم اور مکرم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان پر سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے رزق کی تقسیم۔ اس موضوع پر سماعت فرمائیں اگلا مضمون کہ ایک مرتبہ ہم ہمارے علاقے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر جانا تھا۔ ہم وہاں سے صبح کے وقت روانہ ہوئے۔ گرمیوں کے موسم میں صبح کے وقت نیند زیادہ آتی ہے۔ ہم نے سواری میں ڈرائیور سے کہا کہ وہاں ہم کو ایک میٹنگ میں پہنچنا ہے، اس لیے گاڑی ذرا تیز چلانا اور احتیاط بھی کرنا۔ اس نے کہا جناب آپ فکر نہ کریں، یہ عاجز پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر میٹنگ سے متعلق کتاب کا مطالعہ کرنے لگا اور گاڑی کو تیز بھگانے لگا کیونکہ سڑک بھی خالی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس نے ایک جگہ پر اچانک زور سے بریک لگائی۔ جب اس نے بریک لگائی تو بڑے زور کی ایک آواز آئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ گاڑی کسی تیز چیز سے ٹکرا گئی ہے۔ چنانچہ میں نے ڈرائیور سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جناب اچانک ایک کتا آگے آ گیا تھا، میں نے بچانے کے لیے بڑی تیز بریک لگائی، مگر لگتا ہے کہ وہ نیچے آ گیا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے کتا تو نظر نہیں آیا، چنانچہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ نیچے آ گیا ہو۔ اس کے بعد گاڑی آگے بھاگتی رہی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ گاڑی کے ڈرائیور کو نیند آ رہی ہو۔ چنانچہ اس عاجز نے ڈرائیور سے کہا کہ اگر راستے میں چائے کا کوئی ریسٹورنٹ نظر آ جائے تو گاڑی روک لینا، آپ کو چائے کا ایک کپ پلاؤں گا تاکہ باقی سفر اچھا گزرے۔ تقریباً 25 کلومیٹر کے بعد جا کر اس نے گاڑی روکی۔ جب اس نے گاڑی روکی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ کتا کہاں لگا تھا۔ چنانچہ میں گاڑی سے اترا اور آگے کی طرف آ کر دیکھا تو کتا گاڑی کی بونٹ پر بالکل آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو وہ بھی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پہلے تو وہ سہما ہوا تھا، پھر وہ نیچے اتر آیا۔ قریب ہی ریسٹورنٹ والوں نے ہڈیوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ اس کتے نے وہاں جا کر ہڈیاں چبانا شروع کر دیں۔ اس وقت مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق وہاں رکھا ہوا تھا، اور 25 کلومیٹر کا سفر اس لیے طے کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سواری کا بندوبست کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہوا یہ تھا کہ ڈرائیور نے گاڑی کو بریک لگائی اور کتے نے چھلانگ لگائی تو وہ بونٹ کے اوپر جو ہے آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں گاڑی چلنا شروع ہو گئی، چنانچہ یہ وہیں بیٹھا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے 25 کلومیٹر کا سفر بڑی آسانی سے طے کروا دیا۔ ایک دفعہ
ہم ایک بڑی گاڑی پر جو ہے ایک بڑے روڈ سے گزر رہے تھے۔ دن کا وقت تھا، سڑک بہت اچھی تھی، چوڑی تھی، اس لیے ڈرائیور صاحب بھی گاڑی خوب تیز چلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب ہم ایک جگہ کے قریب آئے تو وہاں پر دو کتے ایک دوسرے کے ساتھ سڑک پر کشتی کرتے نظر آئے۔ وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اب ڈرائیور نے بریک لگائی اور ایک طرف سے گاڑی نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اچھلتے ہوئے ادھر ہی آ گئے۔ جب وہ بھی ادھر آئے تو ہماری بڑی گاڑی ان کتوں کے اوپر سے یوں پاس ہوئی جیسے اسپیڈ بریکر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ جب کتوں کے اوپر سے پاس ہوئی تو میں نے سمجھا کہ کتے مر گئے، کیونکہ گاڑی بہت بڑی تھی اور اندر 4-5 بندے بھی تھے۔ اس کے علاوہ میرا سامان بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ تھا اور گاڑی کا اپنا وزن بھی تو تھا۔ میں نے ڈرائیور صاحب سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھتے وقت کی دعا نہیں پڑھتے۔ اگر اسٹیئرنگ پر بیٹھتے وقت دعا پڑھا کریں تو ایسے کام نہ ہوا کریں گے۔ وہ کہنے لگے حضرت میں نے تو بڑی احتیاط کی تھی۔ واقعی انہوں نے احتیاط بھی بہت کی تھی اور بریک بھی لگائی تھی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان میں سے ایک کتا مجھے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ گاڑی کے نیچے سے نکل کر بھاگ گیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو کہا کہ ان میں سے ایک تو بچ گیا ہے۔ جب ایک کے بچنے کا پتہ چلا تو ہم سب کا افسوس کچھ کم ہو گیا کہ ان میں سے ایک تو بچ گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر گاڑی تیز بھگا دی۔ چلتے چلتے جب کچھ میل آگے چلے تو ایک جگہ پر لوگ ہمارے پہیے کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ ڈرائیور صاحب بھی سمجھ گئے۔ انہوں نے لوگوں کے اشارے کو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ لوگ پھر پہیے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ گاڑی روک کر دیکھو کہ کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے گاڑی روک کر دیکھا تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ گاڑی کو بیک کر کے دیکھو۔ جب وہ بیک کرنے لگے تو پھر بریکر کے اوپر سے گاڑی آواز کر کے نیچے گری۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ساتھ ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے بھی اشارہ کیا۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ پھر کوئی کتا نیچے آ گیا ہے۔ جب ہم نے گاڑی پیچھے کی تو ہم نے دیکھا کہ دوسرا کتا بھی اٹھ کر بھاگا جا رہا تھا۔ آج تک ہمیں یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ نہ تو پہلے کتے کو زخم آیا نہ ہی دوسرے کو آیا، حالانکہ پہلے کتے کے اوپر سے بھی گاڑی گزری اور دوسرے کتے کے اوپر سے بھی گاڑی گزر گئی۔ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ دوسرا کتا چند میل تک گاڑی میں کہاں چپکا رہا اور اللہ نے اسے کیسے بچایا۔ میں نے کہا کہ میرے مولا واقعی جس کی تو حفاظت کرنا چاہے اس کو تو محفوظ کر ہی لیا کرتا ہے۔ ایک صاحب کسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں جو ہے ایک دوسرے علاقے کو، دوسرے شہر کو جا رہے تھے۔ ایک دن ان کا بچہ چنے کھا رہا تھا۔ بچے جب شرارتی ہوتے ہیں، خواہ بندے کا بچہ ہو، خواہ بکری کا بچہ ہو، خواہ جو ہے کسی جانور کا بچہ ہو، یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ چنے آرام سے کھانے کے بجائے ایک دانہ لیتا، اسے منہ کی طرف اچھالتا اور پھر منہ کے ساتھ کیچ کرتا۔ وہ اسی طرح گیم بنا کر کھاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک دانہ اس کی ناک میں چلا گیا۔ اس نے دانہ نکالنے کے لیے ناک میں انگلی ڈالی تو وہ اور آگے چلا گیا۔ وہ بھاگ کر اپنی امی کے پاس آیا۔ اب اس نے نکالنے کی کوشش کی تو وہ اور آگے چلا گیا۔ جب دانہ اچھی طرح آگے چلا گیا تو اب اس نے رونا شروع کر دیا۔
انہوں نے اسی دن تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ایک شادی میں شرکت کے لیے جو ہے کسی علاقے میں جو ہے جانا تھا، اور ان کو فلائٹ سے آنا تھا۔ جب میاں گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ بچے کی ناک میں ایک دانہ پھنس گیا ہے، یہ رو رہا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس نے کہا کہ اس نے شرارت کی ہے، لہٰذا اب یہ مزہ بھی چکھ لے۔ اگر میں اسے یہاں کسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو فلائٹ لیٹ ہو جائے گی۔ آپ اس سے کہیں کہ اگر اتنا وقت پہلے گزار لیا ہے تو 2 گھنٹے اور صبر کر لے، میں اسے ہمارے فلاں کزن کے پاس لے جاؤں گا اور وہاں سے یہ نکلوا دوں گا۔ چنانچہ وہ سب ایئرپورٹ پر پہنچے، اور مشکل سے جو ہے سفر 1 گھنٹے کا رہا ہوگا، اور تو آرام کے ساتھ ہم مقام پر پہنچ چکے۔ اب وہ اپنے بچے کو لے کر اپنے کزن کے پاس گئے۔ ان کی بیوی نے دروازہ کھولا اور اسے بٹھا کر کہنے لگیں کہ وہ باتھ روم گئے ہیں، آپ چند منٹ انتظار کریں، وہ ابھی آ جاتے ہیں۔ یہ وہاں ابھی انتظار کر رہے تھے، اتنے میں اس بچے کو ایسی زوردار چھینک آئی کہ وہ دانہ باہر آ گرا۔ اس ڈاکٹر صاحب کے گھر میں ایک مرغی پھر رہی تھی، اس نے لپک کر وہ دانہ کھا لیا۔ وہ دانہ دراصل اس مرغی کا رزق تھا، اور جو ہے ایک طویل فاصلے پر سے ان کو آنا تھا۔ اتنے فاصلے سے جو ہے وہ دانہ اس بچے کی ناک سے ہوائی جہاز کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچا، اور ڈاکٹر کے باتھ روم سے باہر نکلنے تک وہ دانہ نکل بھی گیا، اور مرغی کی غذا تھی تو مرغی نے اسے چگ لیا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کس کا رزق کس کے ذریعے سے کس طریقے سے پہنچا دیا، اور مرغی نے چگ لیا اور وہ وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ تو یہ 100% پکی بات ہے کہ جو رزق بندے کو ملنا ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ وہ رزق اگر پہاڑ کے نیچے بھی ہوگا تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اسے استعمال نہیں کر لے گا۔ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھرپور اعتماد ہونا چاہیے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ایک بزرگ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر ساری زمین تانبے کی بنا دی جائے اور ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا جائے، اور آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش نہ ہو، تو بھی مجھے کوئی غم نہیں کہ یہ کہاں سے کھائیں گے اور کہاں سے رزق آئے گا، کیونکہ جس پروردگار نے رزق کا ذمہ لیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ضرور ان کو رزق پہنچا دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں جو بھی ذی روح چیز ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، اپنے ذمے لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ اشعرین کے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا زاد راہ ختم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرما دیں گے۔ وہ آدمی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پہنچا تو اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے،
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ آیت سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذی روح شے کا رزق اپنے ذمے لیا ہے تو پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے تو نہیں ہیں، وہ ضرور ہمارے لیے بھی رزق کا بندوبست فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ وہیں سے واپس چلا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ بتایا، لیکن واپس جا کر اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ اس نے اپنی حاجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے۔ وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دو آدمی ایک بڑا سا برتن لے کر آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں آدمی کھانا دے کر چلے گئے۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن ابھی بہت سا کھانا بچ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بچا ہوا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ضرورت کے وقت استعمال ہو سکے۔ چنانچہ دو آدمی کھانا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد وہ سب حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت مزیدار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تب انہوں نے تفصیل بتائی کہ ہم نے اپنے فلاں ساتھی کو آپ کی طرف بھیجا تھا اور انہوں نے ہمیں آ کر یہ بتایا تھا، چنانچہ ہم یہی سمجھے کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے آپ کا رزق بھیجا ہے جس نے ذی روح شے کا رزق اپنے ذمے لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے ایک ملک میں پھول دیکھا، اس کے اندر شہد کی مانند بہت ہی میٹھا رس تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ اسی طرح کھلا رہتا ہے اور جب کوئی چڑیا یا کوئی اور پرندہ اس کے رس کو اندر سے کھانے لگتا ہے تو اس کی پتیاں بند ہو جاتی ہیں اور وہ پرندہ وہیں پر قابو میں آ جاتا ہے، پھر گل سڑ جاتا ہے اور اس پرندے سے خوراک لے کر یہ پودا زندہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کارنیورس پلانٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو رب کریم جہاں سے چاہیں بندے کو رزق پہنچاتے ہیں، بندے کو پتہ نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں، جبکہ بندے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں بھائی کہ اگر ہم نے کسی کا ماہانہ وظیفہ لگایا ہوا ہو اور وہ ہماری نافرمانی کرنا شروع کر دے تو ہمارا فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم اس کا وظیفہ بند کر دیں گے، یا ہم اس سے یہ کہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا اور وہ وہی کام کر رہا ہو اور ہم اسے دیکھ لیں تو ہمارا پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ اب آج سے اس کی امداد بند کر دیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہ حلیم ہیں، یعنی حوصلہ والے ہیں، اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنے حلیم ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے مگر اس کے باوجود وہ اسے 4 نعمتوں سے محروم نہیں کرتے۔ پہلا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کا رزق بند نہیں کرتے۔ دوسری بات، کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ رب العزت اس سے صحت اور فوزہ نہیں چھینتے۔ یہ
بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر بندہ چوری کرتا اور ادھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو شل کر دیتے، تو فوراً اس کی صحت کو نہیں چھینتے، وقت دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ سوچ لے، کچھ فکر کر لے، کچھ احساس کر لے اور کچھ گناہوں سے توبہ کر لے، مگر اس کا رزق نہیں چھینتے۔ بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے فوراً رسوا نہیں کرتے، بلکہ اس کی پردہ پوشی فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات، اللہ رب العزت اس گنہگار آدمی کی فوری طور پر پکڑ نہیں فرماتے، اس کو مہلت دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ تو گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ بندے کے لیے یہ 4 نعمتیں جاری رکھتے ہیں، یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ 3 باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کرتی ہیں۔ پہلا، احکام الہی میں کوتاہی کرنا۔ جو بندہ احکام الہی کو ہلکا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ایسا بندہ احکام الہی کو آرام سے توڑ دیتا ہے، اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کس خالق و مالک کے حکم کی عدولی کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنا۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو دعا تو مانگے مگر ساتھ ہی یہ کہنا شروع کر دے کہ وہ تو ہماری سنتا ہی کہاں ہے، ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ مانگتا بھی ہے اور ہم سے ہی، اور پھر کہتا ہے کہ ہماری تمنا پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا یہ شکوہ کرنا قطعاً ناپسند فرماتے ہیں۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا۔ ایسے بندے پر بھی اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان معیشت یعنی روزی کو خود تقسیم فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تقسیم کریں تو بندوں کو چاہیے کہ اس پر راضی ہو جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ حسد کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضگی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو زیادہ رزق دے دیتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر جل رہا ہوتا ہے، اس کا اندر ہی اندر آگ میں جلنا گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ گھر میں اگر باپ کوئی چیز لائے اور اپنی مرضی سے بچوں میں تقسیم کر دے تو وہ امید کرتا ہے کہ بچے میری تقسیم پر خوش ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بچہ باتیں بنانے لگے تو باپ کا دل کرتا ہے کہ آئندہ اس کو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ حاسد بندہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس لیے حسد کر رہا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت کی تقسیم پر رضا نصیب ہو وہ کسی پر حسد نہیں کرتا۔ کسی کو رزق ملے، کسی کو عزت ملے، کسی کو صحت ملے، کسی کو شان ملے تو وہ اس سے حسد نہیں کرتا، بلکہ اس سے بندہ خوش ہوتا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع جو ہے چل رہا ہے رزق کی تقسیم سے متعلق۔ اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہی سنی باتوں کو
پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا پر بندہ اپنی رضا کو جو ہے فوقیت دے، اور اس پر راضی ہو جائے، اور اللہ سے بندہ جو ہے کبھی ناراض نہ ہو، اللہ کے دینے پر بندہ کبھی شکوہ نہ کرے، اور پروردگار ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار، ہمارے کوتاہیوں کو درگزر فرما، اور ہماری نمک حرامی پن کو ہم سے دور فرما دے، اور تیرے پکے اور سچے بندے بنا لے۔ پروردگار، ہمیں مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمہ والی موت ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔